والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. صدق الله مولانا العظيم. وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. حاضرین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے، جو اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور یہ بڑا مبارک مہینہ ہے کہ اس کی فضیلت میں حدیث پاک میں دعا وارد ہوئی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے اپنی امت کی تعلیم کے لیے، اور وہ دعا ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. جس کا معنی ہے: اے اللہ، ہم کو رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان میں پہنچا دے. تو اس دعا سے پتہ چلا کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان برکت والا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں پہنچنے کی سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو دعا سکھلائی ہے. اور رجب لفظ ترجیب سے نکلا ہے، عربی زبان میں ترجیب جو لفظ ہے اس سے رجب نکلا ہے، اور ترجیب کے معنی ہوتے ہیں تعظیم کے. تو رجب کے معنی کیا ہیں؟ تعظیم کا مہینہ. تعظیم کا مہینہ مطلب کیا ہے کہ اس مہینے کی تعظیم کی جائے. تو اب تعظیم بولے تو کس طرح کرنا؟ اس مہینے کی، اس مہینے میں اچھے اچھے کام کرنا، یہی تعظیم ہے اس کی. اور ویسے بھی جتنے مہینوں کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، چاہے وہ ماہ رمضان افضل الشہور ہو یا دیگر کوئی اور مہینے ہیں جن کو ہم مقدس سمجھتے ہیں، اس کی فضیلت اس غرض سے بیان کی گئی ہے کہ ان مہینوں کو ہم غنیمت جانیں اور اس میں اچھے اچھے کام انجام دیں. ویسے ماہ رجب کی ایک اور فضیلت بھی ہے، وہ یہ کہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. حرمت والے مہینے کن کو کہتے ہیں؟ حرمت والے مہینے وہ ہیں جو اسلام سے پہلے جن کا خیال رکھا جاتا تھا، اور اس میں ایام جاہلیت میں، یعنی ہمارے سرکار سے پہلے کا جو زمانہ ہے اس کو ایام جاہلیت کہتے ہیں. اس میں لڑائی جھگڑے ان مہینوں میں بند کر دیے جاتے تھے، جبکہ ان ایام میں، جاہلیت کے زمانے میں، لوگوں میں لڑائی جھگڑا عام بات تھی، قتل خون غارت گری ان کا معمول تھا. لیکن یہ 4 مہینے ایسے تھے جس میں وہ لوگ لڑائی جھگڑے بند کر دیتے تھے. 3 تھے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور ایک تھا رجب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے کے بعد حضور نے ان 4 مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا. جنگوں کے حوالے سے تو فقہا کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس میں کرنے چاہیے نہیں چاہیے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ان مہینوں میں اچھے کام، نیک کام انجام دینے چاہیے. ویسے تو ایک مسلمان کو ہمیشہ ہی نیک کام انجام دینے چاہیے، لیکن بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں اچھے کام کرنے پر اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. تو اس واسطے ہم کو رجب کے مہینے میں نفلی روزے اللہ توفیق دے تو رکھنا چاہیے. پھر جمعرات کو صحیح، یا ایام 20 کے روزے ہو، یا اور جو بھی آپ کو سہولت ہے نفلی روزے رکھیں. اس کے علاوہ تلاوت کا اہتمام زیادہ کریں. عام دنوں میں اگر روزانہ 2 رکوع تو کم سے کم ایک مسلمان کو 2 رکوع پڑھنا چاہیے. تو 2 اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے 4 پڑھے، آدھا پارہ پڑھتا ہے تو 1 پڑھے، بڑھا دے اپنے تلاوت میں. صدقات خیرات میں زیادتی کر لے، جو بھی عمل ہو نفل. احادیث میں تو اس مہینے کے حوالے سے کوئی خاص عمل نہیں بتایا گیا یہ کرو وہ کرو. البتہ معراج شریف کے روزے کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، اس پر بھی بعض اختلاف کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ روزہ کبھی بھی رکھ سکتے آپ، سوائے ان دنوں کے جس میں منع کیا گیا ہے. ذی الحجہ کے دن ہیں جو، یا عید کا، ہمارے عید الفطر کا دن ہے، 5 دن ایسے ہیں جس میں روزے نہیں رکھ سکتے. باقی دنوں میں کبھی بھی رکھ سکتے. تو مختصر یہ کہ یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے. خود حضور کا اس مہینے کے لیے دعا فرمانا اس کو مبارک بنا دیا. حضور جب دعا کی اللہم بارک لنا فی رجب، کہ اللہ ہم کو رجب میں برکت عطا فرما، حضور دعا کیے بعد برکت نہیں آتی اس میں؟ یقیناً آتی. تو یہ برکت والا مہینہ ہے. تو برکت کو کیسے حاصل کرنا؟ کوئی بھی چیز کو حاصل کرنا ہے تو طریقے رہتے ہیں نا اس کے. مثلاً آپ کو پانی لینا ہے تو گلاس ہونا یا برتن ہونا تو اس میں لے سکتے. کھانا ہونا ہے تو پلیٹ ہونا، مشقاب ہونا، اس میں لے سکتے. تو ایسے ہی اس کی برکت کو بھی حاصل کرنے کا طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ اچھے کام کرنا تو برکت ملیں گی. ورنہ تو کوئی آدمی جو ایسے کام جو دن میں منع ہے کسی بھی موقع پر کرے برا ہی ہے، تو ان دنوں میں تو اور برا ہو جائے گا. تو اس واسطے اچھے اچھے کام اس مہینے میں ہم کو انجام دینا چاہیے. اور اس مہینے میں بہت سارے واقعات بھی ہیں، تاریخی حیثیت سے بھی ہیں اور شرعی اعتبار سے بھی ہیں. اور جس میں معراج کا واقعہ 27ویں شب کو جو واقع ہوا، بڑا اہم واقعہ ہے. انشاءاللہ اس موقع پر اس کے فضائل بیان کیے جائیں گے. اسی طرح 14 رجب کا دن جو ہے ولادت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے. اور گزشتہ کل جو گزر گیا 6 تاریخ رجب کی، وہ یوم بر صغیر کے بسنے والے مسلمانوں میں اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنے والوں کے لیے خاص طور پہ سلسلہ چشتیہ سے جو وابستہ ہے نہایت اہمیت کا حامل دن تھا. اور وہ یوم تھا
یوم العرس سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا. تو انشاءاللہ اختتام مجلس پہ ہم کچھ تذکرہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کریں گے. اب آج جو ہے سب سے پہلے ہم کتاب تنبیہ الغافلین سے جو ہفتہ واری درس آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اس میں ایک نیا موضوع ہے آج، وہ ہے پڑوسی کے حقوق. اس سے قبل صلہ رحمی کے فضائل بیان کیے گئے تھے اور قطع رحمی کی مذمت بیان کی گئی تھی. صلہ رحمی یعنی رشتے ناطے جوڑنا، اور قطع رحمی رشتے ناطے کاٹنا جو حرام اور گناہ ہے، اور رشتے اور ناطے جوڑنا کیا ہے؟ واجب ہے. اب یہ پڑوسی کے بھی بڑے حقوق ہیں. ویسے تو دین اسلام میں ہر ایک تعلق کا حق بیان کیا گیا ہے، رشتہ داریاں بھی ہے اور دیگر تعلقات بھی انسان کے رہتے. دوستوں کا آپس کا تعلق ہے تو ہماری رشتہ داری نہیں رہتی، مگر کئی موقع پر دوست رشتہ دار سے عزیز ہو جاتا ہے تو اس کے حقوق ہیں. نہ صرف مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، نہ صرف رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بلکہ غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں ہم پر. نہ صرف غیر مسلموں کے بلکہ جانداروں میں ہر شے کا حق ہے. نہ صرف جاندار بلکہ بے جان چیزوں کے بھی حقوق ہیں. جوتا چپل استعمال کی جو چیزیں بے جان ہیں نا، یہ اس کے بھی حقوق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کو اچھی طریقے سے برتو، جس کام کے لیے وہ بنائی گئی وہی کام میں اس کو استعمال میں لو. حقوق ہیں اس کے. تو ایک مسلمان کے اوپر جیسے نماز روزہ وغیرہ سیکھنا واجب ہے، ایسے ہی ان حقوق کے بارے میں بھی سیکھنا واجب ہے. اور اگر کوئی سستی کاہلی کی وجہ سے نہیں سیکھتا یا اس کو اہمیت نہیں دیتا تو گناہ گار ہے انہیں. اور اگر کوئی جانتا ہے اور ادا نہیں کرتا تو اس سے بڑا گناہ گار ہے. تو کئی لوگ صرف یہ سوچ کے کہ سیکھ لیے تو جان پہ پڑ جاتا بلکہ سیکھنا نہیں چاہتے، لیکن ایسا کہہ کے وہ اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے ان ذمہ داریوں سے. تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جن کے حقوق اس پر واجب ہوتے ہیں ان کو وہ سیکھے اور اس کو ادا کرے، کیونکہ یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ عزیزو، نماز روزہ وغیرہ میں کوئی کوتاہی ہو جائے جو عبادات میں ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے یہ، اور اللہ چاہے تو معاف بھی کر دے، اور اللہ معاف فرمائے گا. اللہ کی رحمت سے امید ان کے غفور الرحیم ہے. لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ جس بندے کا حق تلف ہوا وہ معاف نہ کر دے. مثلا کوئی ماں باپ کو ستا رہا، اللہ سے معافی چاہ رہا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے. ماں باپ معاف کرے تو اللہ معاف فرمائیں گے. اور دوہرا گناہ گار ہے. ایک تو اللہ کا حکم ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا، اور پھر ماں باپ کا جو حق تھا وہ بھی نہیں ادا کر رہا، تو دوہرا گناہ گار ہے. تو اس واسطے صرف ماں باپ کی میں مثال دیا، لیکن جتنے بھی حقوق ہیں نا، یعنی رشتہ داروں کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، مسلمانوں کے حقوق ہے، غیر مسلموں کے حقوق ہے، سب ہم پر واجب ہے. اس کو ادا کرنا ہمارے لیے لازمی ہے. تو پہلے ہے کیا معلوم ہونا. تو بہرحال آج پڑوسی کے حقوق بیان کیے جائیں گے. اس میں ایک ذیلی عنوان ہے مسلمان کب ہوگا، یعنی پکا مسلمان کوئی کب بنتا ہے. فقیر رحمۃ اللہ علیہ سے مراد یہ صاحب کتاب ہیں جو یہ کتاب ترتیب دیے تصنیف فرمائے، حضرت نصر بن محمد ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ لوگ اس کی زبان، ہاتھ اور قلب سے محفوظ نہ ہو جائیں، اور جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو جائے. اللہ اکبر. کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی قسم کھا کے فرمائے. اور قسم کب کھائی جاتی ہے؟ کسی بات کو مضبوط اور موقت کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. حضور یوں ہی فرما دے تو قسم سے بڑھ کے ہے، لیکن جب قسم کھا کے بیان فرما رہے تو کتنی تاکید نہیں ہوں گی اس میں. تو فرما رہے قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی حضور کی. بندہ مسلمان نہیں ہوتا تو مراد یہ ہے پکا مسلمان. یعنی اگر یہ نہ ہو تو کافر ہو جائے، یہ معنی نہیں ہے. پکا مسلمان نہیں ہوتا، کامل مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے. تو ایسے ہی مسلمان ایک ایسا ویسا ہوتا ہے، بہت اچھا مسلمان ہوتا ہے. بہت اچھا مسلمان اگر ہونا چاہ رہے ہیں تو اس میں مسلمانی کے صفات اور خصلتیں پیدا ہونا. بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ لوگ اس کی زبان، ہاتھ اور قلب سے محفوظ نہ ہو جائیں. یعنی زبان کے شر سے، ہاتھ کے شر سے اور قلب کے شر سے. زبان کا شر تو معلوم ہے گالی دینا، کسی کو برا بھلا بولنا، غیبت کرنا، یہ سب آ گیا. اور بھی ہیں. ہاتھ کا شر کیا ہے؟ مارنا پیٹنا، نہ کسی کا مال لے لینا، یہ سب ہاتھ کا شر ہے. ہاتھ بول کے ذات مراد لی گئی ہے، یعنی اس کے جسم کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اور قلب کا شر کیا ہے جناب؟ کسی سے دل میں حسد رکھنا، کینہ رکھنا، براس رکھنا، ان کے بارے میں ایک بدگمانی رکھنا اور ایک رائے قائم کر لینا، ہے نا، اچھے نہیں ہیں. تو یہ تین باتیں ہیں. کیا ہے؟ زبان سے بھی بچنا، ہاتھ سے بھی مسلمان بچنا، اور قلب سے بھی محفوظ ہونا، یعنی بچنا. اور جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو جائے پکا مسلمان نہیں ہو سکتا. بوائق کیا ہے؟ ہم نے کہا ہے اللہ کے رسول بوائق کیا ہے؟ فرمایا اس کا ظلم. ہاں. اور یہ بوائق جو لفظ ہے اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اس کا شر. ظلم میں بھی شر رہتا، اس کے شر سے. وہ شر تو پھر کیا آ گیا؟ زبان کا شر، ہاتھ کا شر اور دل کا شر. اس کے شر سے جب تک اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہونے پکا مسلمان نہیں ہو سکتا. تو کتنی اہمیت اس سے پڑوسی کے حقوق کی پتہ چلتی ہے، اور پڑوسی کی کہ اس کا کیسا ہم کو خیال رکھنا چاہیے. اچھا پڑوسی کس سے بولتے؟ پڑوسی بولے تو اپنے عربی میں جار بولتے اس کو. گھر کے بازو جو رہتا ہے اس کو بھی پڑوسی بولتے، دکان کے بازو جو رہتا ہے اس کو بھی پڑوسی بولتے. آدمی کہیں کچھ دیر کے لیے بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ جو آزو بازو بیٹھے وہ بھی پڑوسی ہے. بس میں سفر کر رہے ہیں آزو بازو بیٹھا، انہیں بھی پڑوسی ہے. تو پڑوسی لفظ کا دائرہ بڑا وسیع ہے. لوگ صرف گھر کی حد تک آزو بازو والوں کو پڑوسی سمجھتے نہیں. پڑوسی جار جو لفظ ہے وہ اصل میں ایسے معنی کے لیے آتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ رہے، چاہے آپ کے گھر کے بازو رہے، چاہے آپ کی دکان کے بازو رہے، چاہے آپ کی صحبت میں رہے، وہ پڑوسی ہے. تو حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی کے ذمے دوسرے پڑوسی کا اکرام یوں ہے جیسے ماں کی خدمت، یعنی اجر کے اعتبار سے.
ماں کی خدمت تو فرض ہے, پڑوسی کی خدمت فرض تو نہیں ہے, لیکن اجر میں بہت بڑی ہوئی ہے, یہ بتانا مقصود ہے. اچھا, اور ایک عنوان ہے یہودی پڑوسی کی ضیافت. یا مسلمان پڑوسی ہمارے شر سے بچا ہوا نہیں رہتا, یہودی پڑوسی کی ضیافت بہت دور کی بات دکھ نہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا, صحابی ہیں سرکار کے, جلیل القدر صحابی, بڑے ان کے فضائل ہیں, تو وہ فقیہ صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کو کوفہ میں تعلیم کے لیے روانہ فرمائے تو ان سے فرمائے تھے کہ اے عبداللہ, میں اپنے لیے تم کو بہت ضروری سمجھتا ہوں, لیکن امت کے حق کی خاطر میں تم کو وہاں بھیج رہا ہوں فرمائے. تو ایسے عظیم یہ صحابی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جو ہے ایک موقع پر فرمائے, حضور جو ہے حکم دیے تھے کھجور توڑو, ان جھاڑ پہ چڑھے. تو جھاڑ کے اوپر چڑھے تو دبلے پتلے پست خط کے تھے, اتنے پتلے پتلے کاڑیوں کے سر کے ٹانگا تھے, تو وہ ان کے تائبند میں سے نظر آنے, تو صحابہ کو دیکھ کے ہنسی آ گئی ان کے دبلے پتلے پنے پہ. تو یہ دیکھ کے سرکار فرمائے یہ پتلی پتلی ٹانگوں والا وہ ہے کہ اس کا جو ہے مرتبہ قیامت کے دن احد پہاڑ کے وزن سے زیادہ ہوگا فرمائے. تو وہ صحابی عبداللہ بن مسعود ہیں. تو وہ اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا بکری ذبح کرو اور ہمارے یہودی پڑوسی کو کھلاؤ, دعوت کرو, اس کو کھلاؤ. بولے تو اس زمانے میں بکری ذبح کر کے کھلانا بولے تو بڑی دعوت ہوتی تھی. اب ہماری طرح آج کل جیسے دعوتیں ہیں اس قسم کے جو ہے اس زمانے میں یہ سب لوازمات نہیں تھے, خالص چیزیں کھاتے تھے, شہد کھا لیے, گھی کھا لیے, گوشت کھا لیے, ایسا رہتا تھا. تو بڑی چیز تھی بس بکری اونٹ وغیرہ, تو یعنی بڑی دعوت کرو بولنے کے معنی ہے. پھر کچھ دیر بعد فرمایا اے لڑکے, جب بکری ذبح ہو جائے تو ہمارے یہودی پڑوسی کو کھلا دینا. پھر پوچھے کٹ گئی میاں بکری, دے دیا اس کو گوشت بول کے. پھر پوچھے انہوں اپنے صاحبزادے سے. لڑکے نے کہا آپ یہودی پڑوسی کی وجہ سے ہمیں تکلیف دے رہے ہیں, بولے یعنی بکری کاٹو اس کو کھلاؤ, بول رہے ہیں یہودی ہیں انہیں, آپ ہمارے کو بول رہے ہیں سو محنت کرو, بلکہ آپ کے صاحبزادے بولے. تو آپ نے کہا تیرا ناس ہو, یعنی ناراضگی کا اظہار فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑوسی کے بارے میں اس قدر نصیحت کی کہ ہمیں خیال ہونے لگا کہ آپ اسے وارث بھی بنا کر چھوڑ دیں گے. وارث بولتے کوئی مر گیا کرے تو ان کا حق اپنی اولاد کو, بیوی کو جو ملتا اس کو وراثت بولتے, یعنی اتنا بیان کرے, لیکن وارث نہیں بنائے سرکار, لیکن حقوق اتنے بیان کرے, اتنی تاکید فرمائے کہ کہیں وارث نہ بنا دے, ایسا خیال صحابہ کو پیدا ہوتا تھا. حضرت ابو شرح کعبی سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے, اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام یعنی عزت کرے, اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے. ایک دن اور رات تک عمدہ کھانا اور 3 دن تک ضیافت ہے, اور اس کے بعد ہو تو وہ صدقہ ہے. بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی شریف, ابو داؤد شریف, مسند احمد, مسند یعنی موطا امام مالک, اتنی کتابوں میں یہ حدیث نقل کی گئی, یعنی معتبر ترین حدیث ہے. اور اس میں کتنی پیاری پیاری باتیں سرکار بیان فرمائے ہمارے موضوع کی مناسبت سے. تو ایک بات ہے, اس کے علاوہ بھی جو حضور فرمائے, کیا فرمائے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, یعنی پکا ایمان رکھتا ہو, کامل جو ایمان والا ہے, وہ کیا کرے, اس کو چاہیے اچھی بات کرے یا خاموش رہے. یعنی ایسی بات جو کسی کو فائدہ پہنچائے, علمی بات ہو یا نصیحت ہو یا لوگوں کو ملانے والی بات ہو یا محبت پیدا کرنے والی بات ہو یا دکھ درد دور کرنے والی بات ہو, تعزیت والی بات ہو, ہمت اور حوصلہ دلانے والی بات ہو, اچھی باتیں یہ نہیں کر سکتے تو خاموش ہو جاؤ. بول رہے ہیں اب یہاں عالم ہمارا یہ ہے, ہمارے عرف میں بولتے ہیں منہ کھولے تو اماں مرو باوا مرو. خاص طور پہ عورتوں کے اندر تو یہ حال ہے, علماء بھی بولتے ہیں کیا پیچھے پڑے رہتے ہیں لوگ, مگر میں کیا کروں کہ ہماری ماں اور بہنوں کے گودوں میں ہماری نسل پلتی, وہ لوگ سدھرے, وہ لوگ سنورے تو ہماری نسل سنورتی. اس واسطے بولنا ہے, کوئی دشمن نہیں ہے ہم آپ کے. کوئی بات اگر تلخ آپ کو دکھ رہی تو افسوس ہے ہم کو اس کا, لیکن بات اگر سچی ہے تو قبول کرنا چاہیے. وہ کیا ہے کہ زبان اچھی نہیں رہتی, بری باتیں نکالتے زبان سے, غیبت کر دیتے, کسی کو نیچا دکھا دیتے, کسی کو بڑھا دیتے. تو اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے بولے تو بات بہت کرتے, بات کم کرنا, تو خود بخود ہی کئی قسم کی بری باتیں زبان سے نکلتی. تو چاہیے کہ بات کرے تو اچھی کرے, نہیں تو خاموش ہو جاؤ. خاموش رہنا کسی کو تکلیف نہیں دیتا. دیا بھی تو اتنا دیتا کہ بھائی بات نہیں کرتے, بھائی بہت کم بولتے, بھائی کیا تو بھی ہے, یا زیادہ سے زیادہ بولتے مغرور ہے, بولتے ہوں گے بول لیں دو, آپ کو معلوم ہے نا مغرور نہیں ہے, آپ احتیاط کریں. تو خاموش رہے. اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. یہ ہماری موضوع کی مناسبت. اکرام بولتے عزت کرے, تو اس کو برا بھلا نہ بولے, اس کی غیبت نہ کرے, اس کے بارے میں لوگوں کے اندر بدگمانی نہ پیدا کرے. کئی محلوں میں دیکھنے میں آتا, لوگ دریافتی کرنے آئے کسی وجہ سے تو کچھ بھی جھوٹ سڑ بول دیتے, غیبت کر دیتے, براس ڈال دیتے دل میں. تو بری بات ہے ایسا. اگر کوئی ایسا عیب ہے جو چھپانے سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے تو چھپانا بھی چاہیے. ہاں ایسا عیب ہے جس کے چھپانے سے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر کرتے ہیں. مثلا ایک بچہ ہے شرابی ہے, اس کی دریافتی کے واسطے کوئی آئے رشتے کے واسطے, اب آپ چھپا دے رہے ہیں, شادی ہو جا رہی ہے, تو وہ شرابی کی بھی بننے سے اس کو بہت مسائل ہو جاتے ہیں زندگی میں. تو اگر آپ طریقے سے بول رہے ہیں کہ بھائی ہم سنے ہیں ایسا نشے کے عادی ہے, کہتے ذرا آپ اور اچھا دریافت کر لو, اپنی ذمہ داری ہو جاتی. نہیں, ایسی کوئی باتیں ہیں جو چھپانے لائق ہے, جس سے سامنے والے کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ہے, تو اس کو چھپا دینا چاہیے. غربت ہے یا اور کوئی تکلیف میں ہے جو ظاہر نہیں کرنا چاہیے, تو ویسی باتیں چھپانا چاہیے. تو اکرام ہے اس کا یہ. اور جو اللہ اور آخرت کے دل پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کا بھی اکرام کرے. مہمان کا اکرام کیا ہے, اس کو بلانا, بٹھانا, عزت دینا, کھلانا پلانا, اس کے ساتھ وقت گزارنا, کھانے کو اس کو پوچھنا, اس کی ضرورت کا خیال رکھنا جب تک اپنے پاس ہے. اب مہمان ایک ٹیمپروری ہوتا ہے, ایک ذرا زیادہ وقت کے لیے ہوتا ہے, پرماننٹ کو تو مہمان بولتے نہیں, کیونکہ 2-3 دن تک تو مہمان ہی ہے, اس کے بعد میں برابر ہے آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. لیکن جو آپ کھانے کھلا سکتے ہیں, جو آپ پینا پلا سکتے, کام ہے تو بول سکتے ہیں بھائی میں جا رہا ہوں, ذرا آپ کیا کرتے ہیں مصروفیت کر لو, آپ ایسا بول دے سکتے. لیکن 2-3 دن تک تو ذرا ان کا خاص خیال رکھنا. لیکن اب آج کے دور میں دیکھو, مہمانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں ہو رہا. کوئی آپ کے گھر پہ آ گیا تو آپ اس کو بٹھانا چاہیے, کھلانا پلانا چاہیے, خیال رکھنا چاہیے, یا کم سے کم جو ہے اس کو عزت سے محبت سے بات تو بھی کرنا. مگر وہ آنے والے کو بھی چاہیے انہیں وقت لے کے آنا, اجازت لے کے آنا,
کئی لوگ رہتے کیا توقع رہتی ہم آئے بھائی ملے نہیں, ارے ہو گیا نا مصروف رہتا ہوں گا, جا رہا تھا ہوں گا, آپ ایک دم آگے تو آپ کو پکڑ لے کے بیٹھا تو اس کا کام خراب ہو جاتا, نوکری رہتی اس کی, یا کسی اور سے ملنے کے لیے ٹائم دیا ہوا رہتا, تو سامنے والے کی بھی ضرورت کو سمجھنا. کئی لوگ ایسا سمجھتے کہ ہمارے کو ذلیل کر دیا, آئے تو باہر کا باہر بڑھا دی. سچویشن دیکھنا آپ صحیح طریقے سے آئے کیا. اگر آپ کسی سے وقت لے کے آئے انہیں ٹائم دیا تو یقیناً انہیں آپ کو بٹھاتا, روڈ پہ ٹھہر کے بات کریں گے. ہاں کوئی مجبوری ہو سکتی ہے یا پھر بد اخلاق ہو سکتا ہے, اگر بد اخلاق ہے تو وہ تو بری بات ہے. تو چاہیے مہمان کا اکرام کرے, اور فرماتے ہیں ایک دن اور رات تک عمدہ کھانا کھلانا, 3 ٹائم اچھا بہترین چکن مٹن جو اپنی استعداد کے مطابق کھلانا, اور 3 دن تک ضیافت ہے, مطلب بہت زیادہ اہتمام نہیں بھی کرے تو تھوڑا ذرا اچھا خیال کر لینا ان کا. اور جو اس کے بعد ہو وہ صدقہ ہے, یعنی مہمان 8 دن رہا, آپ 3 دن سے زیادہ, اس کے بعد بھی آپ خیال رکھ رہے ہیں اس کا, تو ہر ایک ضیافت پر صدقے کا آپ کو ثواب ملے گا, مہمان نوازی کا بھی ملے گا. تو یہ بڑی زبردست حدیث شریف ہے اسلامی معاشرت کے حوالے سے, اس کو ذہن میں رکھنا. 3 باتوں کی حضور نے تاکید فرمائی, کیا اچھی بات بولے نا تو خاموش رہے, دوسرے پڑوسی کے ساتھ عزت اور اکرام کا معاملہ کرے, تیسرے مہمان کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ کرے. اچھا, پڑوسی کے حقوق. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, یہ کون ہے, یہ بھی تابعی ہیں اور بڑے زبردست برگزیدہ تابعی ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے صحبت یافتہ ہیں اور بے شمار صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی اور ان کی صحبت میں رہے. حضرت حسن بصری سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اے اللہ کے رسول, پڑوسی کے ذمے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ فرمایا, 1, اگر وہ تجھ سے قرض مانگے تو اسے قرض دے, استطاعت ہے دے سکتے, اپنے پاس اضافی پیسے ہے, ضرورت مند ہے, دینا چاہیے. اب آج کے دور میں قرض دینے سے لوگ اس واسطے کترا رہے ہیں. قرض حسنہ کسی کو اگر دیے تو لیے وقت تو لے لیتا, مانگنے گئے تو ہنستا. تو قرض حسنہ کی تعریف ہی بدل گئی. قرض حسنہ ایسا قرض جس پر کوئی فائدہ نہ اٹھایا جائے, اچھا قرض یعنی جس پر کوئی نفع نہ لے, جتنا دیا ہوتا لے لینا, مہلت بھی دے رہا, اس کو بولتے قرض حسنہ. تو اب لوگ واپس نہیں کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا, لوگوں کے اندر اعتماد ختم ہو گیا. ارے بھائی دیو نہ کو, تعلقات خراب کرنے کو, پیسے بھی جاتے تعلقات بھی خراب ہو جاتے, ایسا ذہن بن گیا. تو چاہیے کہ ہم کسی سے کچھ لیں تو اس کو واپس کریں, ایمانداری سے واپس کریں. کئی لوگ ہیں قرض لیتے پہلے تو غیر ضروری لیتے, ضرورت ہی نہیں رہتی. قرض ضرورتاً لے سکتے, مجبوراً لے سکتے, عادتاً نہیں. یہ ہونا ہے بولے کہ پیسے لے رہے ہیں, قرض لے رہے ہیں, وہ سخت ضرورت رہنا. اگر وہ آپ وقت پہ نہیں کر سکے تو آپ کو نقصان کا خطرہ رہنا, جان کا, مال کا, آبرو کا, تو آپ قرض لو. ایسا نہیں ہے اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی ٹوپی اس کے سر, اس کی کاروبار کر رہا ہوں قرض لے رہے ہیں. کون بولا بھائی قرض لے کے کاروبار کو, نوکری کرو, مزدوری کرو, کون بولا آپ کو قرض لے کے دوسروں کے پیسوں کے اوپر آپ اپنا کاروبار نہ کرو. کہ یہ لیتے ڈبا دیتے, اس کے اندر بھاگ لیتے پھرتے, اس کو بھی تکلیف دے دی, خود بھی پریشان ہو گئے, تعلقات بھی خراب ہو. تو اس واسطے قرض لینے کے بھی اصول ہیں, وہ معلوم رہنا. تو قرض مانگے تو اسے قرض دینا. دوسری بات, اگر تجھے پکارے تو جواب دے, السلام علیکم بولے تو وعلیکم السلام بولو, کیا بھائی خیریت بولے تو جواب دو, یا کوئی مدد کے لیے پکارے, کام کے لیے کچھ بولے تو جواب دو. تیسرے, اگر بیمار ہو تو عیادت کرے, حال چال پوچھے, اور اگر بہت ہی اچھے تعلقات ہیں اور ہونے بھی چاہیے تو تیمارداری بھی کرے. تیمارداری بول تو نگہداشت کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا, دوا دارو لا کے دینا, ان کے گھر والوں کو بولنا میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں, آپ جا کے اور تھکے ہوئے آپ لوگ ریسٹ کر لے کے اور 2-4 گھنٹے بیٹھتا ہوں, اس کو بولتے تیمارداری. چوتھے, اگر مدد مانگے تو مدد کرے, جسمانی مدد, ذرا سامان اٹھا دو بھائی, ذرا گھر میں دعوت ہے بھائی, ذرا ہاتھ بٹا دو. تو کچھ بھی انہیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑنا, اگر اپن خود اپنے طور پہ کر سکتے تو کرنا, نہیں تو اخلاقاً تو بھی آفر کرنا کہ بھائی کوئی چیز کی ضرورت ہے تو آپ بولو ہمارے کو. اور یہ فارمل رہنا, فارمل بولتے تو رسمی طور پہ نہیں, اگر واقعی میں نے بولا تو پھر کرنا بھی. 5ویں, اسے کوئی مصیبت لاحق ہو تو تسلی دے, یعنی کوئی مر جائے یا کوئی مالی نقصان ہو جائے یا کوئی تکلیف اس کو پہنچے تو ہمت دلاؤ, پریشان مت, تو ہے آپ کے ساتھ. اس طرح سے بولنے سے اس کو دل میں مضبوطی آتی. 6, اگر کوئی بھلائی پہنچے تو مبارکباد دے, یعنی شادی ہو رہی, خوش ہونا, گھر بنا رہا, خوش ہونا. کئی محلوں میں ہے پڑوسی گھر بناتا, اس کے گھر کو روکنا چاہتے. ہاں اس کو بھی چاہیے کہ انہیں کسی کی زمین مار کے یا راستہ تنگ کر کے یا اور مسائل پیدا کر کے نہ بنائے, لیکن اگر ویسا نہیں کر رہا ہے تو خوش ہونا. گھر میں کہاں سے آیا کہ بھائی وہ مارا, کیا کر لیا کہ ایسا بدگمانی, کیسا بھی کر لیا ہوں گا بھائی, آپ سے نہیں مانگا تو شکریہ ادا کرو, آپ سے لے کے بنا رہا کیا ہم نے. تو خوش نہیں بھی ہوئے تو حسد نہیں ہونا, تکلیف نہیں ہونا. اور فرمائے کہ اگر مر جائے تو جنازے میں شریک ہو اس کے پڑوسی کے. 8ویں, اگر وہ نہ ہو تو اس کے گھر اور مال کی حفاظت کرے. ہاں اس کو اتنا بھروسہ رہنا, میں نہیں تو کیا ہوا, میرے پڑوسیاں میرے گھر کی عزت آبرو کی حفاظت کریں گے. کئی موقعوں پر دیکھنے میں اتنے کمزور رہتے, محلے کی بچیوں پہ ڈاکہ ڈالتے, محلے کی عورتوں کی عزتوں پہ ڈاکہ ڈالتے. کئی واقعات ہیں, مسلمانوں کے محلے کی بات کروں میں, تو اتنے بھی گرے ہوئے لوگ رہتے, کیونکہ وہ بیچارہ تو بھروسہ کرتا کہ بھائی پڑوسی ہے میرا, رشتہ دار سے پہلے انہیں ہے. کیوں بولتے آپ کا سگا بھائی کبھی کسی دوسرے محلے میں رہتا, اچھا برا ہوا تو پڑوسی رہتا نا. تو ہم کیا چاہ رہے ہیں, پڑوسیاں پورے اچھے بن جانا, ہم اچھے پڑوسی بننا, ہم دوسروں کو اچھا بنانے کے چکر میں نہیں جانا, اچھے مسلمان رہنا چاہیے. ہم اچھے مسلمان بننا پائے, سب جنے ایسا سوچ لیا تو سب اچھے مسلمان بن جاتے. ہم دوسرے کو مسلمان اچھے بنانا چاہ رہے ہیں, خود بننا. 9, یہ کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسے تکلیف نہ دو, البتہ ہدیہ دے کر اس کا ازالہ کرو, یعنی کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے اس کے دل کو تکلیف ہو یا اس کو مالی نقصان ہو. اگر کبھی ایسا ہو جائے تو برے ہدیہ دے کے اس کا ازالہ کر لو. کسی کو تکلیف پہنچائے تو کچھ بھی اس کا بدل کر دینا, کچھ دے دلا دینا, تاکہ اس کا جیسا زخم لگا تو مرہم لگائے تو کم ہوتا نا جی, مار لگا تو سہلائے تو کم ہوتا, تیل لگائے تو کم ہوتا. ایسا کسی کو تکلیف ہوئی تو اس کا طریقہ کیا ہے, الفاظ پہلے معافی کی. دوسرے یہ کہ کچھ بھی سلوک کرے, بھائی میں سے خوش ہو گئے, بعد میں کچھ بھی دے دیے, کھانے کی چیز دے دی, پینے کی چیز دے دی, کچھ پیسے دے, دل ٹھنڈا ہو جاتا. 10ویں, اپنی عمارت اس کی طرف نہ بڑھاؤ جب تک کہ اس کی رضامندی نہ ہو. یعنی بناتے وقت اس کے گھر کے کھڑکیوں کے سامنے اپنے جو ہے عمارت کا حصہ لے آ کے بڑھا دینا. جیسا ہمارے حیدرآباد میں عام معمول ہے, نیچے سے تو صحیح جاتے, اوپر سے آگے بڑھ جاتے. تو کیا بولتے تمہاری زمین کو کچھ کر رہا ہوں کیا, میں اوپر کر لے رہا ہوں, تو پھر انہیں بھی کرتا تھا ویسا, تو برداشت کرتے. تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے بچنا چاہیے. تو یہ جو ہے روایت تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ معاویہ بن صدیق سے روایت کیا ہے, اور کہتے ہیں رواہ طبرانی فی ابو بکر الحدلی وهو ضعیف, یعنی وہ جو راوی ہیں ضعیف ہیں, لیکن بات حضور کی ہے اور جو ہے
پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے اس قدر پڑوسی کے بارے میں کہا کہ مجھے خیال ہونے لگا یہ اسے وارث بھی بنا کر چھوڑیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے معتبر، مسلم شریف میں بھی ہے یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ورع اور تقوی اختیار کر سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ یعنی اگر آپ چاہ رہے ہیں اللہ کے پاس عبادت گزار بندوں میں شمار ہو تو تقوی ہونا، نہیں تو تقوی کے بغیر عبادت قبول نہیں۔ یعنی اللہ سے ڈرنا بولتے اس کی نامرضیات سے بچنا، جو مت کرو بولا ہرگز نہیں کرنا، تو اس کو بولتے تقوی۔ دوسرے قناعت اختیار کر، قناعت کسے بولتے؟ اللہ جو بھی دیا اس پہ خوش، ہرس نہیں کرنا، ہرس کی ضد ہے یہ، لالچ کی ضد ہے۔ قناعت اختیار کر سب سے زیادہ شاکر بن جائے گا۔ شکر گزار بننے کا فارمولہ کیا ہے؟ جو اللہ دیا اس میں خوش۔ تیسرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اسے دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی پسند کر مومن بن جائے گا۔ ہاں۔ چوتھے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھی معاشرت اختیار کر مسلمان بن جائے گا، یعنی سچا مسلمان، پکا مسلمان بننے کے لیے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا رہن سہن رہنا، تعلقات اچھے رہنا اس سے۔ پانچویں کم ہنس، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہاں، یعنی کامیڈی شو دیکھنا، چھچوروں کے ساتھ رہنا، غیر ذمہ دار لوگوں کے ساتھ رہنا، جو ہر بات کو مذاق بنا دیں، غیر سنجیدہ لوگوں کے ساتھ رہنا۔ ہنسی مذاق ہمارے دین میں منع نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقعوں پر مزاح فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرتے تھے، حضور بھی تبسم فرمایا کرتے تھے، اور ویسے تو حضور ہمیشہ متبسم رہتے تھے، تو اتری بھی صورت بنا کے رہنا، ہمیشہ غم زدہ، کوئی بات پہ خوش نہیں ہونا، طبیعت بنا لیتے بعض لوگ ایسا، یعنی ہنسے بھی تو ایسا دکھتا کہ اندر سے غم نکل رہا گیا، تو ویسا نہ رہنا۔ لیکن بعض ایسے رہتے کہ وہ لوگ کسی کو پرسا بھی دینے گئے تو لوگوں کو ہنسی نکل جاتی، تو ایسا بھی نہ رہنا، اعتدال رہنا، جہاں ہنسنا ہے وہاں ہنسنا، اور زیادہ بہت ہنسنے کی عادت نہ ڈالنا، اور روتی صورت بنا کے نہ رہنا۔ دل میں کوئی غم بھی ہے تو غم دل میں رہے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ رہے، یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ اپنا رونا لوگوں کے سامنے نہیں رونا، کوئی کچھ بھی نہیں کرتا جی، جس کو بولے تو کچھ ہو سکتا ہے ان کو بولنا، مثلا سب سے پہلے تو اللہ ہے، تکلیف ہے تو اللہ سے دعا کرو، اس کے سامنے گڑو، یا اپنے ماں باپ ہے ان کو بولو، یا پھر کوئی اپنے مرشید ہے دعا ہوا کے لیے، یا کوئی نیک بندہ ہے اس کو بولو، یہ کیا جو ملا اس کو ایسا ہوا ویسا ہوا ویسا ہوا، روتی صورت رہتے بعض، تو اللہ تعالیٰ ان کو رلاتے رہتا ہوں، کیونکہ روتے رہنا چاہ رہے نا تو اللہ مدد کر رہا ہے ان کے رونے میں، تو رلاتے رہتا ہوں ہمیشہ۔ خوش رہنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش رکھتے، تو خوش رہنا سیکھو۔ خوش رہنے کے لیے کیا قناعت پسندی ہے، اور کم ہنسنا، کیونکہ سب یہی ہنس لیے تو جنت میں جائے کیا کرتے، وہاں بہت ہنسنا ہے، بہت خوش ہونا ہے وہاں، تو یہاں پہ غم کی بات پہ غم کرنا، خوشی کی بات پہ خوشی کرنا، اور اللہ کے شکر کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اور بھی اس حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان ہوں گی، اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آئیے فقہی مسائل کے بیان میں کتاب آداب اسلام، جس کا اصل نام شرعۃ الاسلام الی دار السلام ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ اس میں ہم تعدیل ارکان نماز بیان کر رہے تھے۔ تعدیل کسے بولتے؟ عدل سے، عدل بولتے تو انصاف، انصاف بولے تو ہر چیز کو اس کا حق دینا۔ ارکان کسے بولتے؟ نماز کے فرائض، رکن کی جمع ہے، یعنی وہ کام جو کرنا ہی نماز ہے، کیا ہے وہ؟ 6 ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنا، اگر کوئی ہاتھ نہ باندھے تو بھی اس کی نماز ہو جاتی، لیکن اللہ اکبر زبان سے نہیں بڑھتا نہیں ہوتی، یہ فرق سمجھو۔ کئی لوگ کیا کرتے جلدی جلدی نماز میں شامل ہونے کے چکر میں ہاتھ تو باندھ لیتے، زبان سے اللہ اکبر نہیں بولتے، تو یہ جو اللہ اکبر رکعت باندھنے کے لیے ہے نا، نماز میں شامل ہونے کے لیے فرض ہے، اور باقی جو اللہ اکبر رکوع میں جانے، سجدے میں جانے، سجدے سے اٹھنے ہیں، وہ سنت ہے۔ اگر وہ چھوٹ بھی جائے خدا نہ خواستہ، عادتاً کوئی چھوڑے تو گناہ ہوتا ہے اس کو سنت چھوڑنے کا، لیکن چھوٹ بھی جائے نماز میں، کئی مرتبہ بھی چھوٹ جائے تو بھی نماز ہو جاتی۔ لیکن یہ جو نماز میں رکعت باندھنے کا اللہ اکبر ہے نا، اس کا بڑا خیال رکھنا کہ لفظ اللہ اکبر ادا ہونا، تکبیر تحریمہ بولتے ہیں اس کو، یعنی وہ پڑھتے نماز میں داخل ہو جاتے، وہ ہے۔ اس کے بعد ہے قیام، بول تو کھڑے رہ کے نماز پڑھنا، فرض اور سنت نماز کھڑے کر پڑھنے کی طاقت ہوتے ہوئے کوئی بیٹھ کے پڑھا تو نہیں ہوتی نماز۔ نفل میں اختیار ہے، کھڑے بھی سکتے بیٹھ بھی سکتے، اچھے خاصے تو کئی کو بیٹھ کے پڑھتے جی، جب بیٹھنے کا زمانہ آئے گا بیٹھو، اللہ اگر بڑھا دیا تمہارے کو تو پہلے سے کیوں بڑھ جا رہے ہیں، کھڑے کے پڑھو، اللہ کی عبادت اچھے انداز سے کرو، اس کے حضور میں کھڑے نہ سیکھو۔ جو نماز میں نہیں کھڑے سکا انہیں جہاد میں کیا کھڑے تھا، جو نماز میں نہیں کھڑے سکا لوگوں کے پریشانی تکلیف دور کرنے میں کہاں کھڑے تھا، انہیں بھاگتا، تو قیام ہے۔ تیسرے ہے قرات، قرات بول تو قرآن میں سے کچھ نہ کچھ پڑھنا، چھوٹی آیت ہے تو 3، بڑی آیت ہے تو 1، تو یہ کم سے کم مقدار ہے، سنت کے لیے اور بڑھانا پڑتا ہے اس کو، ہر مقدار مقرر ہے، سنت جو کیا ہے اس کی تفصیل ہے۔ تو پہلا ہوا تکبیر تحریمہ، دوسرا ہوا قیام، تیسرا ہوا قرات، چوتھا رکوع، فرض ہے نماز میں رکن، 5واں رکن ہے سجدہ، 2 سجدے، ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہے۔ چھٹا ہے آخری قاعدہ، 3 رکعت والی نماز میں اور 4 رکعت والی نماز میں جو چوتھی اور تیسری رکعت میں قاعدہ کرتے ہیں وہ فرض ہے، اور باقی جو دوسری رکعت کا قاعدہ ہے وہ واجب ہے۔ اب اس کے احکام الگ الگ ہے۔ اب یہ فرض کی اہمیت کیا ہے معلوم، ایک بھی یہ رکن، یہ فرض جو 6 چیزیں بتایا، جان بوجھ کے چھوٹ جائے یا بھولے سے چھوٹ جائے نماز نہیں ہوتی، اور سجدہ سہو سے بھی نماز درست نہیں ہوتی، یہ فرض سمجھو آپ۔ اور واجبات اس کے علاوہ ہیں، وہ 12 ہیں، وہ بھی یاد رہنا زبانی، ان کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو سے صحیح ہو جاتا ہے، یا ان کے آگے پیچھے ہونے سے بھی سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے، یہ فرق سمجھنا، سنت ہے، اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے۔ جان بوجھ کے تو کوئی چھوڑتا نہیں، جان بوجھ کے بھی چھوڑا تو بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن جان بوجھ کے سنت چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے اس کو۔ بہرحال اس کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے کہ جو ارکان ہے نا اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا، تو وہ کیسا کرنا، اس کو تعدیل ارکان بولتے ہیں، وہ واجب ہے۔ رکن کھڑے ہو گئے قیام ادا ہو جاتا، لیکن قیام کیسا کرنا اس کا خیال رکھنا واجب ہے، اس کی تفصیل بیان ہوتی ہے۔ رکوع کیسا کرنا اس کی تفصیل ہے، اس کو تعدیل ارکان بولتے ہیں، یعنی وہ رکن کو، فرض جو چیز ہے یعنی قیام ہے، قاعدہ ہے، سجدہ کیسا اچھا ادا کرنا، تو اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ تو قرات کی تفصیل بتا رہے ہیں، میں بولانا تیسرا فرض ہے۔ اور قرآن کو نہ بہت زیادہ زور سے پڑھے نہ بالکل پست آواز میں، یعنی جہری نماز میں، سری نماز میں تو آواز کو پست ہی رکھنا ہے، جہری نماز میں امام کے لیے کیا حکم ہے کہ جب وہ قرات کرے تو
آواز اتنی بلند بھی نہ ہو گلا پھاڑ اپنی قرات کا فن بتانے کے واسطے، نہ ہی اتنا آہستہ پڑھے کہ مقتدی پیچھے کھڑے والا کو بھی سننے دے رہا امام صاحب کیا پڑھ لیں، تو نہ بہت بلند نہ بہت پست، اعتدال پہ رہے، حسن قرات کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، اچھی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھے۔ رحمت کی آیتوں پر ٹھہر جائے، یہ نفل نمازوں میں، فرض نماز میں یہ حکم نہیں ہے حناف کے پاس۔ نفل نماز کوئی پڑھ رہا اور کوئی رحمت کی آیت آئی تو وہاں ٹھہر کے اور اللہ سے رحمت مانگے، یعنی دعا کرے۔ ایک بات دعائیں ہیں حدیث میں رحمت کی آیات پہ پڑھنے کی، وہ یاد کر کے نفل نمازوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور عذاب کی آیتوں پر ٹھہر کر عذاب سے پناہ مانگے، یہ نفل نمازوں میں۔ جہاں تک کہ جلال کا ذکر ہے، اللہ کی بزرگی، اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے، وہاں اللہ کی تسبیح بیان کرے۔ قرات اور رکوع کے درمیان ہلکا سا سکتہ کرے، یعنی قرات بولے تو سورہ فاتحہ اور ضمی سورہ ملا کے پڑھنے کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ایسا قرات روک کے پھر رکوع میں جاؤ، قرات کرتے کرتے رکوع میں مت چلے جاؤ، قرات ختم کرو، کچھ سیکنڈ کے لیے ٹھہرو، اس کے بعد پھر رکوع میں جاؤ، تاکہ سانس اپنی جگہ پر آ جائے، ہاپتے کاپتے مت جاؤ۔ پیٹھ کو پوری طرح جھکا کر رکوع تعدیل کے ساتھ کرے، ہاں یعنی بات جانے ایسا کبڑے طریقے سے کرتے نہیں، ایسا کرنا ہے، اسٹریٹ رہنا پیٹھ۔ ہاں کوئی عذر ہے، کوئی تکلیف ہے، پیٹھ موڑ نہیں سکتے، یا پھر بعض جنوں کو بڑا پیٹ رہتا ہے جس کی وجہ سے پوری پیٹھ سیدھی نہیں ہوتی، تو ایک الگ بات، لیکن اگر اچھے خاصے ہے اور صحت مند ہے اور پیٹھ اچھی طرح موڑ سکتے ہیں، تھوڑی مشقت ہوتی ہوگی تو کوشش کرنا کہ گھٹنوں کو پکڑنا اپنے انگلیوں سے ایسا پھیلا کے اور پیٹھ کو بالکل سیدھی رکھنا۔ قیام و تعوذ، قیام بول تو کھڑے رہنے کو بولتے ہیں نماز میں، اور تعوذ بول تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو کہتے ہیں، تخفیف کرے، یعنی بہت لمبی قرات کھینچ رہے ہیں۔ پیچھے جو ہے بچے بھی ہے، پہلے حضور کے زمانے میں تو عورتیں بھی رہتی تھیں، نماز سیکھنے آتے تھے، سیکھ لی بعد میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، تو اب گھر میں رہے تو سیکھ رہے بھی نہیں، تو بہرحال حضور کے زمانے میں ایسا ماحول رہتا تھا، اور ہر زمانے میں نماز میں مختلف عمر کے لوگ رہتے، طاقتور بھی رہتا، کمزور بھی رہتا، بچہ بھی رہتا، بوڑھا بھی رہتا، تو ان سب کو تکلیف نہ ہو ایسی نماز ہونی چاہیے۔ امام کو سوچنا چاہیے ایسا، ہاں اب تنہا کوئی نماز پڑھا نفل، اپنی اپنی ہمت طاقت کی بات ہے، جیتا چاہے پڑھو کون روکے، لیکن فرض نمازوں میں امام کا کام ہے ایسا خیال رکھنا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسنون قرات کون سی نماز میں کتنی ہے وہ معلوم ہے امام کو، مسئلہ نہیں معلوم ہے امام گڑبڑ کر دے۔ مغرب میں قرات کا حصہ ہے جو بتایا گیا ہے، اس کو قصار مفصل بولتے ہیں، طوال مفصل ہے، اور ایسے ہی اس کی اصطلاح ہے فقہ کی، اس میں مقدار قرات بتائے گی کون سی نماز میں کتنی پڑھنا، تو اسی لحاظ سے اگر پڑھ لے تو قیام بھی مختصر ہوتا ہے، اور تعوذ میں بھی کئی دعائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہم پڑھتے نا، اس کے علاوہ بھی اور تعوذ ہیں اور بھی کئی دعائیں، وہ لمبے لمبے دعائیں مت پڑھو بول رہے ہیں، ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو بول رہے ہیں خالی، یہ فرض میں۔ نفل میں پھر کوئی حکم ہے، آپ جو چاہے اس میں جو حدیث کے مطابق ہے، فقہ کے مطابق ہے، شامل کر سکتے ہیں۔ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اس قدر کھڑا ہو کہ ہر عضو اپنے مقام پر آ جائے۔ کئی لوگ ہیں رکوع میں سے سیدھے بھی نہیں ہوتے، سجدے میں چلے جاتے، رکوع میں سے پورے اسٹریٹ ہو جانا، کچھ سیکنڈ رکنا تاکہ پورے آپ کے اعضاء جو ہے نا جوڑا اپنی جگہ آگے بیٹھ جانا، اس کے بعد میں پھر آپ سجدے میں جانا، اور سجدے تعدیل کے ساتھ کرے، یعنی اچھی طریقے سے سجدہ کرے۔ وہ تعدیل کی تفصیل آگے آ رہی۔ اب جہاں تک تسبیحات پڑھنے کی بات ہے تو اگر کوئی شخص تنہا پڑھا تو کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھنا رکوع کی اور سجدے کی، اگر امام ہے تو علماء کہتے ہیں 5 مرتبہ پڑھے تاکہ مقتدی اطمینان سے 3 مرتبہ پڑھ لے سکنا۔ اب تنہا پڑھ لیں تو 5 7 9 11 تا عدد میں جتنی چاہے پڑھو۔ سجدے میں اپنے پیٹ کو زمین سے دور رکھے، پیٹ کا حصہ، اور اپنی دونوں کوہنیوں کو بازو سے نہ ملائے، دور رکھنا ہے، اور زمین پہ بھی نہ ٹکائے، اور نہ اپنا پیٹ دونوں رانوں سے ملائے۔ سجدہ 7 اعضاء پر ہونا چاہیے، کیا کیا ہیں وہ؟ پیشانی 1، دونوں ہاتھ، 2 ہاتھ ملائے تو 3 اعضاء ہو گئے، 2 اور 1 3، اور دونوں گھٹنے 2 2 4 یہ 5 ہو گئے، اور دونوں قدم کے کنارے، یعنی پیر، دونوں گھٹنے، دونوں پیر جو ٹکتے نا انگلیاں، اس کو بول رہے ہیں کنارے، تو یہ ہو گئے 7 اعضاء۔ سجدے میں کپڑے اور بال نہ سمیٹے، اپنے حال پہ چھوڑ دے، اہتمام کر رہے ہیں لنگی ایسا سجدے میں جانے سے پہلے لپٹ رہے ہیں، کرتے کو ایسا پورا یوں صحیح، ایسا نہیں، نماز پورے خشوع خضوع کے ساتھ اوریجنل حالت میں ادا ہو، کوئی بناوٹ نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو۔ اور سجدے میں جا کر اپنی اہم ضروریات کے لیے دعا کرے، نفل میں ہے یہ بھی، فرض میں نہیں ہے، کیونکہ فرض نماز میں لوگ رہتے ہیں، مجمع رہتا ہے، اب آپ یہ سب کر لیتے بیٹھیں گے تو ان کو کام رہتے بھائی، اور یہ حکم بھی یہ ہمارے احناف کے پاس صرف نفل میں ہے، اس لیے کہ سجدہ مقام قربت اور میقات رحمت و کرامت ہے، یعنی مقبول عمل ہے سجدے کا عمل۔ جب کوئی خوشی اور مسرت کی بات سنتے تو ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے سجدے میں گر جاتے۔ دونوں رکعتوں میں بائیں پاؤں پر بیٹھے، قاعدے کے آداب بتا رہے ہیں، قاعدہ تعدیل کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ دونوں رکعتوں میں بائیں پاؤں پر بیٹھ جائے، بائیں بولے تو لیفٹ، اور سیدھا پاؤں اس طرح کھڑا رکھے، اور قاعدے میں اس طرح بیٹھے کہ اپنے دونوں ہاتھ کھول کر ان انگلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھے، گھٹنے سے پیچھے رہنا، اور نہ بہت زیادہ کھولنا نہ بہت زیادہ ملانا، اپنے حال پہ چھوڑ دینا۔ اور جب تشہد پڑھے یعنی التحیات، تو اس میں لا کے لفظ پر انگلی اٹھانا اور الا اللہ کے لفظ پہ گرا دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح بول رہے ہیں کہ الا اللہ پر اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرے، اور تشہد کو تعظیم کے ساتھ آہستہ پڑھے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات، ایسا پڑھنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ایسا تیز پڑھتے لگانا نہیں، تعظیم کے ساتھ پڑھنا، صحیح طور پہ کلمات ادا ہونا، اور بلکہ اس کے معنی معلوم کر کے پڑھتے وقت ذہن میں رکھنا، تو صحیح نماز کا حق ادا ہوتا۔ اور تشہد ختم ہوتے ہی پورے طور پر اپنے پاؤں کے اگلے حصے کے بل، یعنی 4 رکعت والی نماز پڑھ لیں تو 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ کرتے ہیں اس کا حکم بتا رہے ہیں کہ تشہد پورا ہوتے ہی اپنے پاؤں کے اگلے حصے کے بل اس طرح اٹھ جائے کہ گویا وہ گرم گرم جلتے ہوئے کنکروں پر بیٹھا ہے، یعنی اس کے آگے نہیں پڑھنا بول رہے ہیں تشہد کے علاوہ،
4 رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز میں 2 قاعدے رہتے ہیں نا. تو پہلے قاعدے میں صرف تشہد ہے. تشہد کے بعد اگر کوئی زیادہ دیر بیٹھ جائے جتنا اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں تو احناف کے پاس سجدہ سہو کرنا ہے. اس واسطے فوری اٹھ جانا. کئی اماموں کو نہیں معلوم تھا مسئلہ یہ پیچھے والے پڑھنا بلکہ اتحیات پڑھ کے بیٹھے رہتے. اتحیات اب اتنا آہستہ پڑھو کہ مقتدی بھی پڑھ لے اور پھر جیسے ہی اتحیات ختم ہو اٹھ جاؤ. یہ پہلے قاعدے کی بات ہے. دوسرے قاعدے میں تو اور بھی دعائیں وغیرہ ہے, درود ابراہیم ہے, وہ ملا کر پڑھنے کے بعد سلام پھرتے ہیں نا. تو بتا رہے ہیں کہ جلدی کرو. کون سے؟ پہلے قاعدے میں اتحیات پڑھنے کے بعد. اور اٹھتے وقت ہاتھوں کا سہارا اور ٹیکا نہ لے. احناف کے پاس نہیں لینا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے تھے. اب بعض لوگ وہ حدیث بتاتے ہیں کہ حضور جو ہے ہاتھ ٹیکتے تھے 2 سجدوں کے بیچ میں جلسہ اور 2 سجدوں کے بعد بھی جلسہ استراحت فرماتے تھے. تو وہ حکم اس کا یہ ہے کہ حضور وہ اس وقت کرتے تھے جب آپ کی عمر شریف 63 سال کی ہو گئی تھی, جس میں مبارک تھوڑا بھاری ہو گیا تھا. تو اٹھنے کے لیے ہاتھ ٹیک کے اٹھنا پڑتا تھا. ورنہ جب نماز تو جب فرض ہوئی اس وقت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عمل نہیں تھا, اور صحابہ بھی جو ہے ہاتھ ٹیک کے نہیں اٹھتے تھے. مگر ضعف اور کمزوری کی صورت میں سہارا لے سکتے ہیں. بول رہے ہیں کوئی پاؤں میں درد ہے کسی کے, یا کوئی موٹا جسم والا ہے, اٹھنے بغیر جو ہے ہاتھ ٹیک کے نہیں آتا تو دیکھو اچھا خاصے ہے اٹھ سکتے تو سیدھا اٹھ جاؤ. بول رہے ہیں بغیر ہاتھ ٹیکے. تشہد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے, پھر اپنے لیے خاص طور پر اور مومنین کے لیے عام طور پر دعا مانگے, یعنی درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھو. بول رہے ہیں دعا کے بعد دوزخ اور قبر کے عذاب سے, زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے. حدیث میں اور بھی دعائیں آئیں, اگر کوئی نفل نمازوں میں ان کو شامل کرنا چاہ رہا کر لے. فرض میں صرف تشہد, درود ابراہیم اور دعائے معصورہ 3 ہی ہیں. نفل میں ایڈ کرتے جاؤ, آپ جتنا چاہے پڑھو. جو حدیث میں آیا وہ بھی اپنی طرف سے کوئی اردو میں مانگا تو نماز فاسد ہو جاتی, یا کوئی حدیث کے علاوہ دعائیں مانگا تو نماز فاسد ہو جاتی. اور سلام کے وقت دونوں طرف اس طرح اپنا چہرہ پھرائے کہ پورا گال لوگوں کو نظر آئے. کلہ دکھنا پڑ رہا ہے, گال بول. اور مقتدی بولے تو جو امام کے پیچھے نماز پڑھا اس کو بولتے ہیں. مقتدی کو چاہیے اپنے دل میں امام پر سلام کی نیت کرے. ایمانداری سے ذرا غور کرو. سینکڑوں بلکہ لاکھوں نمازیں پڑھ لی ہوں گے ہم, آتا کبھی دل میں خیال امام صاحب کو بھی سلام کرنا, سلام پھیرے خود بول کے. کسی کو آیا تو آیا بھی ہوں گا, مگر میجارٹی کو معلوم بھی نہیں ہے مسئلہ ہے. امام کا کام ہے انہیں کیا کرنا, فرشتوں کو اور مقتدیوں کو سلام پھیرنے کی نیت کرنا. اور مقتدیوں کا کام کیا ہے, اپنے آزو بازے والوں کو اور امام کو سلام کر رہا ہوں بول کے نیت رہنا. اتنا سلام کروا رہے ہیں ہمارے پاس, مگر سلام کا معنی آج تک قوم سمجھی نہیں. سلام تیسنے چاہتے, سلام تو کرتے, دل میں رہتا, موقع ملا تو اس کا بتاتا ہوں السلام علیکم بولتے. کتنی بری بات ہے. قول اور فعل میں تضاد ہے, نفاق بولتے اس کو. مومن کی زبان اور دل ایک رہتا. اس کا یہ مطلب نہیں دل میں کسی سے براس رکھ کے سلام بھی بند کر دینا. شریعت بولی دل کی براس دور کرو, سلام مت بند کرو. زبان سے سلام بھی کرو, دل میں بھی اس کے لیے اچھا جذبہ رکھو, آپ سلامتی کا جذبہ رکھو. اس کے بعد امام اپنے بائیں پہلو پر مڑ جائے, یعنی جو نمازوں میں دعائیں وغیرہ ذکر اذکار کے بعد کرتے ہیں نا, جیسے عصر فجر ہے, امام کا کام کیا ہے جیسے ہی سلام پھیرا مقتدیوں کی طرف اپنا رخ کر لینا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر و بیشتر اوقات میں ایسا کرنا ثابت ہے کہ حضور نماز کے بعد فوری مقتدیوں کی طرف اپنا رخ انور پھیر لیتے تھے. فرض نماز کے بعد نفل کے لیے امام اپنی جگہ تبدیل کر دے اگر گنجائش ہے تو. بعض وہ صف میں گنجائش نہیں رہتی, ہٹ نہیں سکتے تو الگ بات ہے, لیکن اگر گنجائش ہے تو بدل کے پڑھنا. کیوں؟ جتنی جگہوں پر نماز پڑھیں گے وہ سب زمین گواہ بنے گی آپ کی عبادت کی. اور فجر کی نماز کے بعد اپنے مصلے پر اتنی دیر ٹھہرا رہے کہ سورج طلوع ہو جائے, یعنی اشراق کا وقت شروع ہو جائے. پھر 2 رکعت نماز ادا کرے جس کو اشراق کی نماز بولتے, اور اپنی ضروریات کے انجام دہی کے لیے اٹھے کام کاج کو نکل جاؤ. رہے فجر ہی نہیں پڑھ رہے ہیں, اشراق کیا معلوم لوگوں کو؟ کتنے لوگ ہیں فجر کی جماعت میں؟ آپ لوگ سروے کرو, آپ کو ایک ہفتے میں معلوم ہوتا. اور فرض نماز کے بعد والی دعا کو غنیمت جانے. ہاں, یعنی فرض نمازوں کے بعد جو فوری دعا کرتے ہیں نا, جیسا اس میں ہے عصر مغرب میں ہے, عشاء میں ہے, ظہر میں ہے, اس کے بعد سنتیں ہیں, تو مختصر دعا کرنے کا حکم ہے. لمبی لمبی دعائیں اس میں نہیں کرنا جس میں سنتیں ہیں, کیونکہ جلدی مختصر دعا کر کے سنتیں ادا کر کے اس کے بعد بیٹھ کے وظیفے پڑھو, دعائیں کرو, جو کرتے کرو, اچھے کام. تو فرض کے بعد والی دعا کو غنیمت جانے, کیونکہ وہ مستجاب بولے تو قابل قبول اللہ کے پاس. جو شخص رات کے آخری حصے میں بیدار ہوتا ہو, یعنی تہجد پڑھتا ہو, اس کو چاہیے وہ وتر کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھے, یعنی تہجد کے بعد. جو رات میں نہ اٹھتا ہو, یعنی عادت نہیں ہے, تو وتر پڑھ کر سو جائے, کیونکہ وتر واجب ہے, اگر چھوٹ جائے گی گناہ گار ہوگا. تہجد واجب نہیں ہے, تو اس کے چکر میں وہ نہ چلی جائے. اور وتر کی نماز اپنے گھر میں پڑھے. اور ایسی نمازیں جو فرض سے پہلے کی سنتیں ہیں اس کے بارے میں حکم یہ, گھر قریب ہے تو گھر میں پڑھ کے جانا سنت ہے. مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے, اس کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں. یعنی مغرب کی پوری نماز پڑھ لیے بعد 3 2 2 ہو گئی نا مغرب, اس کے بعد 6 رکعت پڑھنا 2 2 رکعت سے, اس کو بولتے ہیں صلاۃ الاوابین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی یہ نماز, تو یہ ضروری نماز کی تعدیل ارکان کے حوالے سے مسائل ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کے بعد نفل نماز پر مداومت بولے تو ہمیشگی, کہ کوئی نفل شروع کرے, تہجد شروع کرے, اشراق شروع کرے, پڑھتے رہنا, چھوڑنا نہیں, اس کے حوالے سے فضائل بیان ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور عبادت گزار بنائے, اور اپنے فضل سے ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. عزیزو, جیسا کہ میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ کل 6 رجب تھی اور یہ یوم العرس ہے سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا. تو اس مناسبت سے کچھ مختصراً 5 منٹ حضرت کے فضائل آپ کے سامنے بیان ہوں گے, آپ کی سیرت بیان ہوگی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 537 ہجری میں ہوئی, 537 ہجری. اب کون سی ہجری چل رہی جناب؟ بولیے. 1447 چل رہی. تو ابھی اس میں سے 537 نکلا, 900 سال کے قریب زمانہ ہے. 900 سال پہلے کا زمانہ ہے حضرت خواجگان معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور سجستان ایک مقام ہے جو آج افغانستان میں ہے, ایران کے بارڈر کے پاس, وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی. اور اس میں وہاں آپ کے جو علاقہ تھا اس کا نام تھا سنجر. اس واسطے حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سنجری بھی کہا جاتا ہے. ثم اجمیری بولتے دیکھو, پھر اجمیری کیوں؟ آپ ہجرت کر کے وہاں سے اجمیر آ گئے اور وہیں رہے, اس واسطے اجمیری بھی کہلائے. آپ کے والد بزرگوار کا نام تھا غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ,
اور والدہ معظمہ کا نام تھا بی بی ام الورا ماہ نور رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ کے والد بزرگوار حضرت امام حسین کی اولاد ہے اور والدہ معظمہ امام حسن کی اولاد ہے. تو آپ حسن بھی ہے حسینی بھی ہے, والد کی طرف سے حسینی ہے, والدہ کی طرف سے حسنی ہے. ایسے بزرگ کو بولتے ہیں نجیب الطرفین. دونوں طریقوں سے, ماں اور باپ کے طریقوں سے سادات جو ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں نجیب الطرفین. تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں سنجر ہی میں حفظ قرآن کیے اور اپنے والد بزرگوار اور دیگر مقامی علماء کے پاس علم دین سیکھتے رہے. جب 15 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے والد بزرگوار کا وصال ہو گیا, غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ کا. والد کے انتقال کے بعد ترکے میں آپ کو والد کی طرف سے ایک باغ کا حصہ اور پن چکی ملی. پن چکی بول تو آٹا پیسنے کی چکی کو بولتے. تو اسی سے آپ اپنا گزران کرتے تھے, باغ میں پیڑ پودوں کی نگہداشت کرتے تھے اور اپنی والدہ کا گزران اس سے جو بھی آمدنی ہوتی تھی اس سے فرماتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ آپ جس باغ میں خدمت انجام دے رہے تھے, کام کر رہے تھے, ایک بزرگ جن کا نام تھا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ, وہ باغ کے پاس سے گزر رہے تھے. تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے بزرگان دین سے عقیدت تھی, اور جب تک اللہ والوں سے بزرگان دین سے عقیدت نہیں ہوتی نا, آدمی میں روحانیت نہیں آتی اور ایمان کی سلامتی بھی مشکوک ہو جاتی. تو آپ فوری بھاگ کے جا کے وہ بزرگ کو بلا کے لائے, ان کو بٹھائے اپنے باغ میں, پانی لائے اور پھل توڑ کے لائے, صاف کر کے حضرت ابراہیم قندوزی کی خدمت میں پیش کرے. حضرت جو ہے وہ کھائے اور یہ غریب نواز کی جو خدمت ہے وہ دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہ بچہ آج جو پیڑ پودوں کو پانی دے رہا, کل اسلام کے درخت کی آبیاری کریں گا. ہاں, ہوش میں رہنا ہو تو اہل نظر سے بچ کے چل, ہوش میں رہنا ہو تو اہل نظر سے بچ کے چل, تیز ہوتی ہے نظر چلتی ہوئی تلوار سے. اللہ والے اپنی نگاہ ایسی رہتی ہے ان کی, بہت چیزیں بھانپ لیتے ہیں. ایک دنیا کا تجربہ رکھنے والا آدمی ہے تو انہیں کئی چیزوں کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرتا جو دوسرے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتی. ہاں, تو اللہ والے تو اللہ سے تعلق جب کوئی جوڑ لیتا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کشف اور ایسی کئی چیزیں ان کو نصیب کرتا جس سے بہت ساری باتیں جو لوگوں سے مخفی ہیں ان پہ ظاہر ہو جاتی. تو آپ بھاپ گئے بچے کی خدمت وغیرہ دیکھ کے. تو آپ کیا کیے, ان کو بلا کے اپنے پاس سے ایک جھولی میں سے سوکھا روٹی کا ٹکڑا نکال کے چبا کے دیے. جیسے ہی اس کو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کھائے, اس کے اثر سے دنیا کی محبت کے چراغ آپ کے دل سے بجھ گئے اور اللہ کی معرفت کا چراغ, اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہو گیا. تو اس واقعے سے کیا پتہ چلا؟ پہلی بات تو یہ کہ بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بزرگوں کی خدمت سے نعمت ملتی. عقیدت تقاضا کرتی ہے خدمت کا, اور خدمت کا نتیجہ ہے نعمت. تو آپ خدمت کیے تو بزرگ نعمت دیے. اور کیا پتہ چلا؟ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا. سیٹ کے پاس جائیں گے, آپ خدمت کرے خوش بات تو پیسے دیتا انہیں. کوئی لیڈر صاحب کی چمچا گیری کرے تو انہوں کونسلر ایم ایل اے کچھ بھی بنا دیتے. ایسے ہی آپ جس قسم کے آدمی کے پاس جائیں گے اس کے پاس جو ہے دیتا. اب اللہ والوں کے پاس کیا رہتا؟ دعائیں رہتی, برکت رہتی, اللہ کا قرب رہتا, تو جو ہے وہ دیے. تو وہ جیسے ہی آپ اس نے تو معلوم ہوا بزرگان دین کے تبرکات سے انسان کے دن کی دنیا بدلتی. اب دل کی دنیا بدلی بول تو کیا ہوتا؟ غریب ہے تو امیر ہو جاتا, سڑ بن جاتا, دکان چل جاتی, بچے کی شادی ہو جاتی. یہ ہے دل کی دنیا بدلنا. ہے تو باہر کی دنیا بدل رہی. دل کی دنیا بدلی تو کیا ہوتا؟ دنیا کی محبت نکل جاتی, آخرت کی محبت بڑھ جاتی. اب غریب نواز کے ساتھ یہی ہوا. جیسے ہی یہ ہوا تو آپ کیا کریں؟ اپنا باغ بیچ دیے, اپنی پنچکی بیچ دیے, وہ پیسے خیرات کر دیے اور تحصیل علم کے لیے نکل گئے. تحصیل علم بولتے علم حاصل کرنے. تو کیا پتہ چلا؟ دل کی دنیا بدلی تو اس کا پہلا قدم اس شخص کا علم کے اصول کی طرف بڑھتا. علم سیکھنا چاہتا ہوں. کیوں؟ علم سے معلوم ہوتا کہ اللہ کیا چاہتے ہیں, اللہ کیا پسند کرتے, کیا پسند نہیں کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کس میں, وہ علم سے پتہ چلتا. تو آپ جا کر کیا کریں؟ اس زمانے میں سمرقند, بخارا, دو بڑے بڑے شہر تھے. آج وہ ازبکستان ملک میں ہے. وسط ایشیا, سینٹرل ایشیا کا ایک ملک ہے ازبکستان, اس میں ہے سمرقند, بخارا. تو اس زمانے میں وہاں بہت بڑے بڑے علماء رہتے تھے جن میں مشہور تھے حضرت حسام الدین, حضرت شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ. ان کی خدمت میں رہ کے آپ تفسیر, حدیث, فقہ وغیرہ کے علوم حاصل کرے. یہ سب علوم حاصل کر لینے کے بعد میں اب آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ کوئی شیخ کامل کی صحبت میں جا کے مجھ کو اپنی جو ہے تزکیہ نفس کی کارروائی کرنی چاہیے اور ان کی صحبت کے فیوز و برکات سے بہرمند ہونا چاہیے. تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ترتیب ہے. کیا ترتیب ہے؟ پہلے علوم ظاہری, پھر اس کے بعد علوم باطنی. اب نہ علوم ظاہری کا شوق ہے, نہ علوم باطنی کا شوق ہے, نہ صحبت کا کسی کے شوق ہے. اب کسی کے پاس گئے بھی تو خیال یہ رہتا چمتکار ہو جانا میری زندگی میں, شادیاں نہیں ہو رہی تو ہو جانا, دکان نہیں چل رہی تو چل جانا, کاروبار میں یہ ہو جانا, وہ ہو جانا. یہ دنیا داری ہے جی. یہ کوئی آدمی اللہ کی معرفت دل میں نہیں رکھ رہا, اس کی دکان نہیں چل رہی. کتنے غیر مسلمان دنیا میں ہیں جو نمبر 1, نمبر 2, نمبر 50 تک بھی لیے تو ایک مسلمان نظر نہیں آتا جو ورلڈ میں سب سے زیادہ دولت مندوں کی فہرست ہے. اس کو کون سی معرفت اللہ کی حاصل ہے؟ مگر پیسے والا ہے. تو کیا پیسے والا ہو جانا, دولت مند ہو جانا, اپنے دنیا میں کام بن جانا کوئی کمال کی بات ہے کیا؟ اللہ ملیہ جان سب کے کام بن رہے ہیں. جس کو جو قسمت میں اللہ لکھا سب کو ملتا ہے, اس کے لیے ایمان شرط نہیں ہے. اللہ رب العالمین رب المسلمین ہے کیا؟ سب کی پروردگاری فرما رہا انہیں, مگر نتیجہ کیا نکلیں گا بعد میں ہے وہ. تو ہم ایمان کے ساتھ جانا ہے تو اللہ کی معرفت, اللہ کی محبت ہونا. تو مختصر یہ کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تلاش شیخ میں نکلے. شیخ کو تلاش کرتے تھے. بھائی آج کل کیا ہے, موجود بھی ہے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں بولے تو اب نبیاں ہونا پڑ رہے ہیں معاذ اللہ لوگوں, کوئی قصور نہیں رہنا ان میں, کوئی کمی نہیں رہنا. ارے نبیوں کے علاوہ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہتی. اپنے کو کیا فائدہ مل سکتا ہے لے لینا. پرانی 10 کی نوٹ رہی تو چلتی نہیں چلتی, نہیں کڑک کی چھونا تو لیتا ہوں بول کے بیٹھتے کیا, 10 کی تو خیر اب مل رہی بھی نہیں,
پیپر میں آیا پرسوں کم کر دے رہے کہتے ہیں نوٹا، اس کی جگہ سکے لے رہے ہیں، بہرحال کیا ہے اللہ جانے۔ تو مختصر یہ کہ آپ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ ہارون ایک مقام ہے افغانستان کی طرف، حضرت کی خدمت میں 20 سال رہے، ایک دن 2 دن نہیں۔ آپ سیر الاولیاء کی کتاب ہے جس میں مستند واقعات ہے، خواجہ نے چشت کے اٹھا کے پڑھو، اس میں آپ کیسی کیسے خدمت انجام دی ہے۔ وقت ہمارا آج کا ختم ہوگا ورنہ تفسیر بیان کرتا۔ مختصر یہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کا بستر اور انگیٹھی لے کے ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا، بولے سفر کرتے رہتے حضرت تبلیغ کے واسطے۔ غریب نواز مادرزاد ولی ہیں، علامہ ہیں، ایسے بڑے بزرگوں کے پاس جا کے ظاہری علوم سیکھنے کے بعد اپنے شیخ کی خدمت کی۔ تو بزرگوں کی خدمت بہت بڑی چیز ہے، جسم سے، مال سے، زبان سے کیا خدمت ہے؟ ان کے محاسن بیان کرنا، لوگوں کو ترغیب دلانا تاکہ ان کی صحبت سے لوگ دوسرے استفادہ کریں، مگر اس کے لیے ضروری ہے پہلے اچھا ٹیسٹنگ کر لینا، ورنہ کہیں بھی غلط سلط جگہ کس کو بھیجا دے کے اپن الٹا اس کو اچھی خاصی دنیا اور آخرت اس کی برباد کر دے جیسا ہوتا، پہلے مطمئن ہونا۔ تو مختصر یہ کہ آپ کئی برس خدمت کیے، پھر اشارہ باطنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا ہند کو جاؤ، وہاں جا کر اسلام کی داغ بیل ڈالو۔ تو آج سے 800 سال پہلے کا زمانہ، کیا کفرستان، کیا یہاں پہ سب نحوست تھی، کیا بتاؤں آپ کو میں، ویسے ماحول میں آ کر کے جب کہ مسلمانوں کی تعداد گنتی کی انگلیوں پہ، آپ دین کی بنیاد ڈالیں یہاں اور اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا کام انجام دیے، اور پھر اب دیکھو آج الحمدللہ 20-25 کروڑ جو مسلمان ہیں، وہ وہی بیج ہے جو غریب نواز لگائے تھے، اس کا یہ پھل ہے آپ ہم جو دیکھ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ تو بہت بڑے بڑے آپ کے کارنامے ہیں، اور آپ کے کارنامے دیکھنا ہے تو دیکھو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو، دیکھو حضرت فرید الدین گنج شکر کو، دیکھو حضرت نظام الدین محبوب الہی کو، حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت سید محمد بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ، یہی ہے نا گلبرگ میں چشتیہ سلسلے کے بزرگ ہیں، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کے آپ مرید ہیں، نصیر الدین چراغ دہلوی۔ تو ہم ان کو کیسے دیکھیں گے؟ خالی درگاہ کو جا کے دیکھے تو ہوتا کیا، جانا وہاں بھی زیارتیں بزرگوں کے کرنے سے دل روشن ہوتا، مگر خالی اس پہ اکتفا نہیں کرنا، ان کے احوال پڑھو، ایک عادت بنانا، جو بزرگ کے پاس گئے ان کی سیرت کی کتاب ڈھونڈ کے لانا، وہاں سے ان کے تعلیمات کی کتاب ڈھونڈ کے لانا، پڑھنا، تو اپنے کو معلوم ہوتا کیا کیسے عظیم خدمات لوگ انجام دیے۔ آج کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں، چھٹی کر رہے ہیں، بریانی کھا رہے ہیں، 11ویں کر رہے ہیں، بریانی کھا لے رہے ہیں۔ ہاؤ بھائی، تبرکات کھانے کا کون انکار کر رہا، کھاؤ آپ، لیکن کیا خالی اس پہ قصہ ختم ہو جائے گا؟ یہی عقیدت ہے، نام ان کا لے رہے ہیں، بریانی اپن کھا رہے ہیں، ان کا کچھ کام بھی ہونا نا، وہ مشن جو شروع کر کے گئے اس کا ہم کیا حصہ بن رہے ہیں؟ بریانیاں کھلانے کا مشن قائم کر کے گئے لوگ، ان کے نام پہ ہم جتنا کچھ خرچ کرے لٹائے کم ہے، لیکن کچھ ایسے کام بھی تو ہم کو کرنے چاہیے جو ان کی ہم سے غلامی کو ظاہر کرے کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ تو تعلیمات ان کے پہلے معلوم کرنا، اس پہ عمل کرنا، روحانیت بولتے کسے، صحبتوں میں بیٹھے کرے تو سب معلوم ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم کو جو آپ کے بندوں کے حقوق آپ نے لازم کیے ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم میں جو صاحب اولاد ہیں ان کو اپنی اولادوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، مسلمانوں کے اور ہر آپ کی مخلوق کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اس میں جو کوتاہیاں ہوں گی مولا اس کا محاسبہ کر کے وہ اس کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور جس کے حق ہم نے طلب کیے اس کو واپس کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، جو تکلیف میں، پریشانی میں، مصائب میں، مسائل میں دو چار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ غفار ہیں، ہم پہ رحم اور کرم فرماتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہمارے حاجت رواں ہیں، ہماری جائز حاجتوں کو پوری فرمائیے، کسی کا ہم کو محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ دینے والا بنائیے، مانگنے والا نہ بنائیے۔ اے اللہ ہمارے اموال میں، اہل و عیال میں، معاملات میں برکت عطا فرمائیے، علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور اس میں استقامت اور مداومت نصیب فرمائیے، ہمیشگی کی عادت علم کے سیکھنے میں پیدا فرمائیے۔ مولا ہم کو اچھی اچھی صحبتیں نصیب فرمائیے، بری صحبتوں سے ہم کو بچائیے، بزرگان دین کی عقیدت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے، ان کی تعلیمات حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھے رہیں، ایک ضروری اعلان سماعت کر لیں، انشاءاللہ آئندہ اتوار 4 جنوری کو بضمن یوم ولادت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، بضمن عرس شریف سلطان رحمۃ اللہ علیہ، یہاں خانقاہ شریف میں سالانہ مجلس منعقد ہوگی۔ آپ تمام کو 1:30 بجے مرد حضرات کو جامع مسجد شجاعیہ میں نماز ظہر میں شریک ہونا ہے انشاءاللہ، اور نماز کے فوری بعد مجلس سے درود شریف ہوگی، قرآن خوانی، ختم قرآن، فاتحہ خوانی ہوگی، واعظ و بیان ہوگا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آثار مبارک کی مرد حضرات اور خواتین کو زیارت کروائی جائے گی، اور تمام حاضرین کے لیے تناول تبرک کا اہتمام رہے گا۔ اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ 14 جنوری بروز چہارشنبہ، اور یہ تعطیل کا دن ہے، سنکرانتی کی تعطیل ہے اس دن، اس موقع پر انشاءاللہ والدی و مرشدی حضرت سید شاہ شجاع الدین ثانی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف اور ان کی سالانہ فاتحہ بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار میں شام 4 بجے سے مقرر ہے، اور جس میں قرآن خوانی، ختم قرآن، فاتحہ خوانی ہوگی، محفل نعت پاک ہوگی، اور تمام حاضرین میں تناول تام کا اہتمام رہے گا۔ تو آپ لوگ اس کو بھی نوٹ کر لیں، 4 جنوری یہاں پر آئندہ اتوار کو، اور 14 جنوری چہارشنبے کے دن بارگاہ شجاعیہ عیدی بازار، اور 16 جنوری کو بموقع شب معراج بارگاہ شجاعیہ میں سالانہ مجلس منعقد ہوگی، نماز عشاء کے فوری بعد 8:30 بجے سے انشاءاللہ قرآن، ختم قرآن ہوگا، حلقہ ذکر ہوگا، اور واعظ و بیان ہوگا۔ تو آپ تمام سے اپیل ہے کہ ان تینوں پروگراموں میں، جس کی تفصیل پیچھے پارٹیشن پر بھی لگی ہوئی ہے، جب پارٹیشن یہاں رکھا جائے گا آپ لوگ اس کی تصویر کھینچ کے محفوظ کر لیں اور اس کے مطابق شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، اللہ والوں کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔